دیکھیے ڈائبیٹک پیشنٹ کے حوالے سے میرے پاس گائیڈ لائنز ہیں جو کہ انٹرنیشنل ڈائبیٹک سوسائٹی اور ڈائبیٹک اینڈ رمضان الائنس ان دونوں نے مل کر دبئی میں یہ پچھلے مہینے ہی تیار کیا ہے۔ ڈائبیٹک پیشنٹ کو رمضان سے کم از کم 6 یا 8 ہفتے پہلے کلینک کا، کیونکہ کچھ اس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، مثلاً HbA1c ہے، اگر وہ بہت زیادہ ہے تو ڈاکٹر اپنی نگرانی میں اس کی دوا ایڈجسٹ کر کے HbA1c جو ہے وہ کم یا ایکسیپٹیبل رینج میں لا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کی عمر دیکھتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان کی طرف سے امامہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان عرصہ دراز سے ڈائبیٹکس کے مریضوں کی خدمت میں مصروف ہے، اس لیے ہم مریضوں کی آگاہی کے لیے مہم چلاتے ہیں جس میں مختلف پوسٹرز، پمفلیٹس، ویڈیوز، لیکچرز اور پوڈ کاسٹ وغیرہ شامل ہیں۔ آج کا پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں فیض یاب ہونے کے ساتھ ساتھ ڈائبیٹک پیشنٹ کو کچھ تبدیلیاں دوائی میں اور خوراک میں کرنی پڑتی ہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں فیض یاب ہونے کے ساتھ ساتھ ڈائبیٹک کے مریضوں کو خوراک اور دوائی میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ ہمارا تمام شوگر کے مریضوں کو مشورہ ہے کہ رمضان سے پہلے ڈائبیٹک کلینک کا وزٹ ضرور کریں۔ رمضان کی آمد ہے۔ آج کا شو رمضان اور شوگر کے حوالے سے ہے۔ آج کے شو پر ہم نے زحمت دی ہے مشہور ڈائبٹالوجسٹ ڈاکٹر محمد عتیق الرحمان صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذیابیطیز کے مریضوں کے بارے میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ذیابیطیز کے مریضوں کے علاج کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے MBBS علامہ اقبال میڈیکل کالج آف لاہور سے کیا، MRCP آئرلینڈ سے کیا، اور MRCP کی ڈگری جو ہے وہ انگلینڈ سے حاصل کی اور آئرلینڈ میں فیلوشپ کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو آج کے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیں کہ ڈائبٹیز کے مریضوں کو رمضان سے کتنا عرصہ پہلے ڈائبیٹک کلینک کا وزٹ کرنا چاہیے؟ ڈائبیٹک پیشنٹ کو رمضان سے کم از کم 6 یا 8 ہفتے پہلے کلینک کا وزٹ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اتنا عرصہ پہلے کیوں؟ کیونکہ کچھ اس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، مثلاً HbA1c ہے، اگر وہ بہت زیادہ ہے تو ڈاکٹر اپنی نگرانی میں اس کی دوا ایڈجسٹ کر کے HbA1c جو ہے وہ کم یا ایکسیپٹیبل رینج میں لا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کو اویئرنیس دی جاتی ہے، ہیلتھ ایجوکیشن دی جاتی ہے، تو یہ 6 یا 8 ہفتے میں اس کے ریزلٹس جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس رمضان سے پہلے کہ شوگر کا مریض آتا ہے تو آپ اس کا کیا کچھ چیک کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس کی عمر دیکھتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس نے پورے روزے رکھنے ہیں یا کچھ دنوں کے لیے روزے رکھنے ہیں، پھر اس کی عمر کیا ہے اور پچھلا رمضان کیسا گزرا تھا، پچھلے رمضان میں کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہوئی، اس کو کوئی اور بیماری تو نہیں ہے، وہ کوئی اور دوا یا کوئی نشہ تو نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ پھر ہم اس کے بلڈ پریشر اور ہارٹ ریٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کا HbA1c دیکھتے ہیں، اس کے ناشتے سے پہلے شوگر اور 2 گھنٹے کے بعد کی شوگر چیک کی جاتی ہے، اس کا پیشاب چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں پروٹین یوریا تو نہیں ہے، لیور فنکشن ٹیسٹ اور کڈنی فنکشن ٹیسٹ دیکھے جاتے ہیں، پھر اس کی آنکھ کا معائنہ کیا جاتا ہے، خصوصاً اس کا جو ریٹینا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اس میں کوئی پرابلمس تو نہیں ہے، پھر اگر اس کے پاؤں میں زخم ہے تو پاؤں کا زخم جو ہے وہ بھی چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں اس کو کوئی ہارٹ اٹیک یا CVA کا اٹیک تو نہیں ہوا تھا، تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ کن لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیے ڈائبیٹک پیشنٹ کے حوالے سے میرے پاس گائیڈ لائنز ہیں جو کہ انٹرنیشنل ڈائبیٹک سوسائٹی اور ڈائبیٹک اینڈ رمضان الائنس ان دونوں نے مل کر دبئی میں یہ پچھلے مہینے ہی تیار کیا ہے، یعنی دسمبر 2025۔ یہ میڈیکل اور ریلیجیس فیڈریشن ہے، اس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں اور علماء بھی شامل ہیں، تو ان کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق ہی میں آپ کو کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے
کہ اگر روزے کی وجہ سے کسی کی ہیلتھ میں پرابلمز آتی ہیں تو وہ روزہ نہ رکھے. اسی طرح جو پریگننٹ وومن ہیں اور ان کو وہ ڈائبٹیز ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. جب وہ ڈلیوری ہو جائے گی تو وہ قضا روزے رکھ سکتی ہیں. پھر ٹائپ 1 ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہیں اگر وہ ان کو ہائپوگلائسیمیا رہتا ہے فریکوینٹلی تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یا پھر ایسے مریض جن کو انسولین جو ہے 4 یا 5 مرتبہ لگائی جاتی ہے اور وہ اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے وہ روزہ نہ رکھیں. پھر جو دماغی توازن جن کا صحیح نہیں ہے وہ روزہ نہ رکھیں. اور جن کی کڈنی فیلئر ہے, کڈنی میں پرابلم ہے, وہ سٹیج 4 اور 5 میں پہنچ گئی ہے, وہ روزہ نہ رکھیں. اس کے علاوہ جو جن کو بڑا فریکوینٹلی ہائپوگلائسیمیا ہو جاتا ہے وہ روزہ نہ رکھیں. روزہ دار جو ہے وہ ڈائبیٹک اگر ہو اور اس کو وہ وامٹنگ اور ڈائریا ہو تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے. اسی طرح اگر بلڈ شوگر جو ہے وہ 70 ملی گرام % سے کم ہو جائے یا 300 ملی گرام % سے زیادہ ہو جائے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے. تو یہ علامات ہیں جس میں وہ روزہ یا توڑ سکتا ہے یا پھر روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب شوگر کن کن اوقات میں چیک کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ جو کہ ٹیبلٹس کے ساتھ اپنی شوگر کنٹرول کرتے ہیں وہ سحری سے پہلے, افطاری سے پہلے اور مڈ ڈے کا مطلب دوپہر 12 یا 1 بجے شوگر چیک کریں. اور جو انسولین لیتے ہیں وہ سحری سے پہلے, افطاری سے پہلے اور پھر افطاری کے 2 گھنٹے بعد, سحری کے 2 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کریں. اس کے علاوہ وہ مڈ ڈے میں بھی یعنی دوپہر 12-1 بجے بھی شوگر چیک کریں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب مریض کی دوائی میں جو ہے روزے کی وجہ سے کوئی تبدیلی کی جاتی ہے؟ ہاں جی, مریض کی دوائی کی مقدار میں تبدیلی کی جاتی ہے. اب وہ لوگ جو کہ گلوکوفیج لیتے ہیں اگر وہ 1 گولی لیتے ہیں تو وہ افطاری کے وقت لیں گے. اگر 2 گولیاں دن میں لیتے ہیں تو وہ 1 گولی افطاری میں اور 1 گولی سحری میں لیں گے. اگر وہ دن میں 3 مرتبہ گولی لیتے ہیں یعنی صبح دوپہر شام لیتے ہیں تو 2 گولیاں جو ہے وہ افطاری میں لیں گے اور 1 گولی سحری میں لیں گے. اسی طرح جو سیٹا گلپٹین لیتے ہیں یا ولڈا گلپٹین لیتے ہیں ان کو ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جو گلائبن کلیمائڈ, سلفونائل یوریا, گلیپیزائڈ یہ ٹیبلٹس لیتے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ دن میں 1 مرتبہ لیتے ہیں تو وہ افطاری کے وقت لیں. اگر دن میں 2 مرتبہ لیتے ہیں تو جو مارننگ ڈوز ہے وہ افطاری میں لیں اور جو ایوننگ ڈوز ہے اس کا ہاف سحری میں لیں. تو اور جو انسولین لیتے ہیں اگر وہ دن میں 1 مرتبہ انسولین لیتے ہیں تو افطاری کے وقت لیں. اگر 2 مرتبہ لیتے ہیں جیسے کہ 70-30 مکس ڈاٹ انجیکشن اکثر پاپولر ہے ہمارے علاقے میں, تو اس میں ایسا ہے کہ جو مارننگ ڈوز ہے وہ افطاری میں لی جائے گی اور جو ایوننگ ڈوز ہے یعنی جو شام کو ڈوز لی جاتی ہے اس کا ہاف جو ہے وہ مارننگ میں لیا جائے گا. تو اگر کچھ لوگ جو ہے وہ ٹیبلٹس بھی لیتے ہیں اور انسولین بھی لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی کرائٹیریا ہے کہ مارننگ کی ڈوز جو ہے وہ افطاری کے وقت لی جائے گی اور جو ایوننگ کی ڈوز ہے وہ اس کا ہاف سحری کے وقت لیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب شوگر کا جو مریض سحری اور افطاری میں کس طرح کی خوراک کا استعمال کرے؟ ایک تو یہ ہے کہ اوور ایٹنگ, جو سحری افطاری میں اوور ایٹنگ نہ کریں اور سحری کو نہ چھوڑیں. اور دوسرا پانی زیادہ پئیں کیونکہ ان کو ڈی ہائیڈریشن ہونے کا خطرہ ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہے وہ یورین زیادہ کرتا ہے, پیشاب زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے تو اس کو ڈی ہائیڈریشن جلدی ہو جاتی ہے. تو پانی کا استعمال زیادہ کرے, میٹھے شربت نہ پیے اور سموسے پکوڑے اور تلی ہوئی چیزیں نہ کھائے. تو پروٹین میں وہ مرغی, مچھلی یا دودھ, دہی اور دالوں کا استعمال کر سکتا ہے. کاربوہائیڈریٹ میں وہ جو کا دلیا یا دیسی گندم کی روٹی یا براؤن چاول استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ سبزیاں زیادہ کھائے, سیلڈ کھائے زیادہ, اور وہ زیتون کا تیل اور نٹس استعمال کر سکتے ہیں. یہ دونوں سحری اور افطاری میں
یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. سحری میں وہ چائے یا کافی نہ پیے کیونکہ اس سے پھر یورین زیادہ آئے گا اور وہ ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہے. اور افطاری کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد چہل قدمی وہ ضرور کرے. تو یہ احتیاطیں ہیں جو کہ ڈائبیٹک پیشنٹس کو رمضان میں کرنی چاہیے. اگر آپ کو مزید اس کے بارے میں معلومات چاہیے تو میں ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان میں جو کہ 71A جیل روڈ میں لاہور میں واقع ہے، وہاں پر میں صبح 8 بجے سے 5 بجے تک موجود ہوتا ہوں. تو آپ تشریف لائیں اور بلا تکلف وہاں پر مجھ سے بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں. میں منڈے سے لے کر سیٹرڈے تک وہاں پر ہوتا ہوں. تو کچھ اور اگر پوچھنا ہو تو آپ وہاں آ کر پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آج کے شو سے ہمیں دیں اجازت، ملتے ایک نئے پروگرام اور ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.